نین تارا اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں والی ٹوکری تھی۔ اچانک سامنے سے آتے ہوئے رومان سے اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی تھی۔ ٹوکری توڑ جا گری اور وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بالکل اپنے قریب کیے کھڑا ہوا تھا، اپنی باہوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اسے گرنے سے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا جہاں ڈر اور خوف تھا۔ وہ رومان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے حویلی میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس نے 1 ہفتے میں آج پہلی دفعہ رومان کو دیکھا تھا، اس کے بچپن کا دوست۔ اچانک سے وہ سیدھی ہو گئی اور رومان کو دیکھنے لگی۔ واہ بھئی واہ، بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں اور بہت بڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، رومان کو دیکھتے ہوئے۔ رومان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ معذرت میڈم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں، میں نے سچ میں آپ کو نہیں پہچانا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھول گئے ہیں، ہم بچپن میں کتنا کھیلتے تھے۔ نین تارا کی بات سن کے سنجیدگی سے کہنے لگا، اچھا آپ نین تارا ہو۔ لیکن اس نے چہرے پہ وہی سنجیدگی سجائے رکھی جس سے سارے حویلی والے واقف تھے۔ وہ سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ حویلی میں تقریباً سبھی اسے خوف کھاتے تھے، مگر نین تارا کو دیکھتے ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نین اسے بلاتی رہی، مگر اس نے نین کی کوئی بات نہیں سنی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بھی اس کی نگاہیں مسلسل نین تارا کی طرف تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ نین زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، آپ بس اسے ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ علیشا کی بات سن کے اس نے مڑ کے علیشا کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر آج پہلی دفعہ اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ رومان نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شادی کے تمام فنکشن میں وہ نین کو ہی دیکھتا رہا۔ نین بار بار اس شخص کی نگاہیں اپنی طرف محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے رومان کمرے کا دروازہ کھلا اور نین کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کے 12 بجے نین کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک دفعہ بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حویلی میں سب اتنے اچھے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، مگر آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میں شہر کی آوارہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کے نین کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ شہر کی آوارہ لڑکیاں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آدھی رات کو کسی مرد کی غیر موجودگی میں کمرے میں نہیں جاتے، میرے کمرے میں سے جاؤ، سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچانک نہ جانے اسے کیا سوجھی، نین کے بازو سے پکڑ کے اس نے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کچھ تو کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بہت قریب ہوا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کر گئی۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ اسے اپنے اتنا قریب محسوس کر رہی تھی کہ اس کی سانسوں کی تپش
اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں کچھ یاد ہے؟ بچپن میں ہم دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا اور کل اسی رشتے کی بات چل رہی ہے۔ تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ اس وجہ سے تم بار بار میرے کمرے میں آتی ہو۔ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ رومان کی بات سن کے نین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ وہ تو مذاق میں اس کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر اس کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں، وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے بازو کو پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جہاں بہت ساری چوڑیاں ٹوٹ کے اسے لگ چکی تھیں۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ اس کے پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پہلی دفعہ اسے کسی مرد سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو محبتیں بانٹنے والی لڑکی تھی اور یوں مذاق مذاق میں اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا تو سامنے علیشا بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ رومان بھائی سے ملنے گئی تھی؟ بس دیکھ لیا ان کا رویہ، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور تم رومان بھائی سے محبت کرنے لگی ہو؟ تمہیں کس نے بولا ہے؟ میں تمہارے رومان بھائی سے محبت کرتی ہوں، مجھے نہیں ہے تمہارے بھائی سے محبت، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ تو میں تمہاری ڈائری دیکھ چکی ہوں جو تم لکھتے لکھتے چھوڑ گئی تھی۔ ویسے اتنے اچھے ماحول میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے اور تمہیں بھائی کے بارے میں باتیں لکھنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہائے، میں نے آج کتنے سالوں بعد اپنی محبت کو دیکھا، میری دھڑکنیں ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ علیشا اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ اس نے غصے میں علیشا کی طرف دیکھا۔ میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو۔ وہ شہر کی اتنی حسین خوبصورت لڑکی میرے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں جی، مجھے تمہارے بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور خبردار جو تم نے ایسی بات رومان کے بارے میں نہیں لکھا۔ رومان اس کے ہاتھ میں ڈائری چھیننے لگی۔ رومان بھائی کو دکھاؤں گی، رومان بھائی تو شاید بدل جائیں، آپ کو بہت زیادہ غصے والے ہیں۔ ویسے بھی تم دونوں کی شادی کی بات چل رہی ہے، اگلی شادی کی باری تم دونوں کی ہی ہے اس حویلی میں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، میری شادی رومان کے ساتھ نہیں کریں گے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تمہاری شادی تو رومان کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اس کی گال کو چھوا تھا۔ کتنی حسین میری بھابھی ہوگی۔ علیشا کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سونے لگی ہوں، پلیز سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جا کے دوسری طرف کروٹ بدل کے سو گئی، مگر آنکھیں بند کرتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے رومان کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ وہ جتنی دفعہ یہاں پہ آئی تھی صرف اور صرف رومان سے ہر بار ایک نئے انداز میں محبت ہوئی تھی۔ اس نے یہ یک طرفہ محبت نہ جانے کتنے سال نبھائی۔ آج پہلی دفعہ رومان کا اتنا برا رویہ دیکھ کے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ اس کے بابا نے ناشتے کی ٹیبل پہ عجیب سا ہی اعلان کر دیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کے بابا جان ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل ولیمے کے فنکشن میں رومان کی اور اس کی منگنی تھی
اور وہ ہونکوں کی طرح اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ اندازہ ہو سکتا کہ رومان کو پہلے سے رشتے کے بارے میں پتہ تھا اور وہ ان سب کے لیے تیار تھا۔ سب سے بڑا دھماکہ تو اس کے سر پہ ہوا جس دن اس رشتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی تھی۔ نبیلہ بیگم کہنے لگیں، ابھی میں نے اسے بات نہیں کی تھی، آپ نے یوں اچانک شادی کا اعلان کر دیا، دیکھیے کتنی اپسیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بابا جان ان سب کے لیے تیار نہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ۔ رومان کی بات سن کے سب نے حیرت سے صرف رومان کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بابا جان، میں نے بولا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، چاہے اسے زبردستی سمجھیں، فیصلہ سمجھیں یا حکم سمجھیں، جو مرضی کریں، لیکن میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا سنجیدہ مرد اپنی شادی کا ذکر اپنے منہ سے کر رہا تھا، اس کے سامنے ہمیشہ سب لوگ ہی بے بس ہو جاتے تھے۔ اس کے بابا بھی بالکل ایسے ہی بے بس ہو گئے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ رات کو وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دلہن بنی رومان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگا گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی، ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پلان کیا گیا ہو، بس اس کے سر پہ دھماکہ کرنے والی بات تھی۔ رومان جسے اس نے پہلے دن دیکھا تھا اسے بہت خوبصورت اور حسین لگا تھا، آج وہی شخص اس کا دلہا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ علیشہ یار بار بار اس کی طرف دیکھ کے عجیب انداز میں ہنس رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت عجیب قسم کا حادثہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہو۔ وہ رخصت ہو کے کمرے میں آ چکی تھی، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں تھوڑی دیر پہلے تک وہ اداس تھی، مگر اب جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی تھی اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ساتھ اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا، علیشہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پاس اس نے دودھ کا گلاس رکھا۔ یہ لو، اپنے شوہر کو بلانا، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ علیشہ کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ گاؤں کی رسم و رواج سے واقف نہیں تھی، نہ اسے بتایا گیا تھا۔ وہ تو شہر کے رہنے والی لڑکی تھی، وہاں پلی بڑی، کبھی علیشہ یہاں پہ آتی تھی۔ اب علیشہ کی سنجیدگی نہ جانے اسے کتنی رسمیں بتا چکی تھی جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، بار بار اپنے ہاتھوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ فوراً سے آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی تو اس کے ڈمپل واضح ہونے لگتے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، رومان کمرے میں داخل ہوا۔ رومان کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا کے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، مگر چہرے پہ ابھی بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ کیا آپ کو مسکرانا منع ہے؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مسکرانا منع نہیں، مگر ہر جگہ مسکرانا منع ہے، بہت کم جگہ مسکراتا ہوں۔
کوئی شخص مجھے اس قابل لگے کہ مجھے اس کے پاس مسکرانا چاہیے، میں تب مسکراتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ بالکل سہم کے پیچھے ہو چکی تھی۔ وہ رومان سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں دودھ، آپ کے لیے دودھ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دودھ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نم اتار ہوئے۔ مجھے کیوں پلانا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی پیشانی پہ بل نم اتار ہوئے، یہ مجھے کیوں پلانا چاہتی ہو؟ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے گھبرا گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار اپنی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ تمہارا میک اپ تمہارا خراب ہو جائے گا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کے چہرے کو میک اپ سے بھرا ہوا دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے کہنے لگی، نہیں میرا میک اپ خراب ہوتا، آپ ہیں نا۔ اگلے ہی لمحے غصے میں اس کے ہاتھ سے وہ دودھ پھینک دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا اپنے آپ کو سمجھتی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے، یہ کہتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولا تو وہ کپ کپانے لگی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، زبردستی بابا نے بولا تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کو میری بیوی بنانا چاہتے ہیں، تب میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ بات سب میں کیسے پھیلی؟ بتاؤ مجھے۔ غصے میں اس کے کندھے سے پکڑ کے چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ اسے اس قدر خوف محسوس ہونے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پیچھے ہونے لگی، کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے پیچھے کر دیا۔ نفی میں سر ہلانے لگی، پلیز پلیز دور رہیں۔ اسے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کرتی رہی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ اس کی سانس بند ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچ لیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو ایک دم سے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دے دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تم کر کے مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ میں بہک گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ لیکن نین غصے میں اس کی گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسے مرد بہکتے نہیں، بس انہیں چیخ چلا کے اپنی مردانگی دکھانی آتی ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نین کی بات کا وہ غلط مطلب نکالتا ہوا کہنے لگا، اچھا میں تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے، میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو نا، یہی تمہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کو اتار کے دور پھینکا، روتے ہوئے کہا تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ رونے لگی۔ وہ نین کی باتوں کو اگنور کرتا، اسے پیچھے بیڈ کی طرف پھینکتا، اس کے اوپر آ گیا، اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی گردن پہ شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ اپنی گردن پہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے اس نے قمیض کو ہاتھوں میں دبوچا، چلانے لگی، چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو۔ سسک رہی تھی، رو رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسے رومان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی جس طرح رومان اس کے ساتھ بیہیو کر رہا تھا، جتنی بری طرح سے رومان اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صوفے کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہوئے تھے بازو۔ کہیں سے وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو کل اس کے پاس آئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب کی بار رومان کو احساس ہوا تھا وہ اپنی سنجیدگی اور ٹھنڈے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے چہرے پہ لگی چوٹ کو دیکھنے لگا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ آج دیکھو نہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو فضول کی باتیں بند کرو۔ نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی، اس کے جبڑے کو دبوچا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو فضول حرکتیں بند کر دو، میں بہت پیار سے اور محبت سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی، مجھے بھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ رومان نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا۔ یہ لڑکی بہت زیادہ سیدھی کرنے والی ہے میری جان، بہت جلدی میں تمہیں سیدھا کر لوں گا، تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا۔ اس بات سے انجان کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، پہلی نظر میں ہی اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر چکا تھا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے وہ مائک لیتی ہوئی اٹھی، سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی اٹھی۔ سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، وہ کیا کہنے والی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی، میں رومان سے طلاق لینا چاہتی ہوں، جو پڑھا لکھا جاہل ہے، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے گاؤں کے مردوں کی طرح کل رات مجھے اپنی اوقات دکھائی ہے۔ ان کے لیے عورتیں ایک وجود ہوتی ہیں، وہ امید نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پڑھی لکھی ہوں، اپنے حق کے لیے بولنا جانتی ہوں اور کبھی بھی اس مرد کو اپنے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی جو عورت کو صرف ایک وجود سمجھتا ہو۔ اور اس لمحے سارے گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ رومان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، سارے رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا، اپنے کزنس کو دیکھ رہا تھا جو کہ رومان کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ رومان نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑا اور وہاں سے لے جانے لگا، اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے کمرے میں پٹخا تھا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ بہت شرمندگی سے رونے لگی، اس کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کیا۔ ابھی تمہیں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح لاک لگایا، اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، وارننگ دی تھی، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ اس بارے میں تم نے پورے گاؤں میں اس کے سامنے میری عزت کی خاک میں ملا دی۔ میری عزت، جس قدر وہ سنجیدہ تھا، جس قدر اس نے سب کے سامنے اپنی عزت بنا رکھی تھی، آج بالکل ایسے ہی اس کی عزت کو خاک میں ملا چکی تھی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کل رات والی اذیت نہیں بھول پائی تھی، کتنی بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا۔ ایک شوہر کو اس کا حق دینا اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے تم پہ کون سا ظلم کیا، کون سا تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ بتاؤ مجھے، تمہارے وجود میں بتاؤ، ایسا کوئی نشان بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ بات پورے گاؤں والوں کے سامنے کہتی؟ تمہارے شوہر کو عزت رکھنی نہیں آتی، تمہیں اچھی خاصی سمجھ رہا تھا، پڑھی لکھی لڑکی، لیکن حقیقت میں تم نے کیا کیا؟ تم نے خود ہی پڑھی لکھی جاہل نکلی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا،
کیونکہ پڑھی لکھی تو آپ کہیں سے نہیں لگ رہی۔ یہ ایسے تھا، وہ روتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کل رات تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس اپنا حق لیا تھا، لیکن آج رات جو کروں گا تم ساری زندگی یاد رکھ لو گی۔ اگلی دفعہ کسی کے سامنے ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں کرو گی، کیونکہ سب کو پتہ ہے جو چیز رومان کی ہوتی ہے، رومان اسے حاصل کر کے رہتا ہے، چاہے جیسے تیسے کرنی پڑے۔ اگلی صبح اس نے ساری حویلی کو سر پہ اٹھا لیا تھا، سب کو یہی بولے جا رہی تھی، وہ شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اسے واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے بابا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، نرمی سے کہنے لگے، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رومان کہنے لگا، مجھے بھی اس جاہل کو واپس اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ رومان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جانے انجانے میں ان دونوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار پیدا ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد میں انہوں نے واپس چلے جانا تھا۔ 2 دن سے الگ الگ کمرے میں رہ رہی تھی، اور سب لوگ جلد از جلد اس کے فیصلے پہ پچھتا رہے تھے۔ اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ جس کے ساتھ اتنا یہ سب کچھ ہوتا، وہ سب کے ساتھ اس چیز کا قصوروار اس کی جلد بازی کو ٹھہرا رہے تھے۔ وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس اس نے چہرے پہ خاموشی کا کفن لگایا ہوا تھا۔ رات کو فضیلت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، اپنی مما کو دیکھ کے ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب تم نے رومان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کی، پسند کی شادی کی، تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں تم سے بہت زیادہ خفا ہوں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے تمہارا شوہر تھا، تمہیں اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے تھی، عزت کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مما آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کتنی زیادہ محبت کی، لیکن بدلے میں مجھے عزت چاہیے تھی، محبت چاہیے تھی، جو اس شخص نے مجھے دی، اپنی انا دکھائی۔ اس بار بھی اس شخص نے مجھے اپنی انا دکھائی تھی، جو برداشت نہیں کر پائی۔ مما ایسے کون کرتا ہے؟ میں ان کی اتنی عزت کرتی تھی، ان سے اتنی محبت کرتی تھی، لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ میں آج بھی ان سے محبت کرتی ہوں، ان سے دور نہیں جانا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سال میں نے صرف ان کے خواب سجائے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے دماغ میں یہ بات ڈالی میری اس کے ساتھ شادی ہونی ہے، لیکن بدلے میں کیا ہوا؟ اس شخص نے مجھے دھتکار دیا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اس کا شاید طریقہ غلط تھا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تمہیں قبول کرنے کا تمہیں وہ بچپن سے چاہتا ہے، بہت غصے والا سنجیدہ مزاج ہے۔ اس نے کچھ ایسا کر بھی دیا تھا تو تمہیں برداشت کرنا چاہیے تھا۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہیں کمرے سے باہر بھیج دیا، تکیے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ دونوں 2 دن بعد علیشہ کے کمرے میں آئی۔ علیشہ 2 دن سے اس کے خود بھی کمرے میں آنے کا انتظار کیا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، ورنہ وہ چھوٹی چھوٹی بات یہ گھر سے باہر چلا جاتا تھا، کئی دن تک گھر پہ نہیں آتا تھا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا، اس کا وجود کھلا تھا، اور علیشہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بھائی، اس نے نرمی سے پکارا،
علیشا کی بات سن کے اس نے غصے میں اپنی ناراضگی کے باوجود بھی اس کے پاس آ جاتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کچھ بول دیتا تھا۔ علیشا کی ہمت ہوتی تھی، اتنے غصے اور ناراضگی کے باوجود اس کے پاس آ جاتی، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ آہستگی سے اس کے سر سے تکیے کو ہٹایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پلیز علیشا یہاں سے چلی جاؤ، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے نہیں اس سے محبت، مجھے کوئی محبت نہیں کرتا، پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ بھی اسے یاد کر رہے ہیں، ایسے رہنے سے کیا فائدہ؟ بتائیں مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں آپ کئی سالوں سے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بات بتانا نہیں چاہتے، آپ لوگ ملے نہیں ہیں، مگر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے پورے گاؤں کے سامنے میرے بارے میں بولا، اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ غصے میں بولا تھا، بھائی آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ محبت کرتی تھی، اس نے پہلے بھی مجھے بتایا تھا، اور سب سے بڑھ کے اس کی ڈائری، یہ جو آپ سب سے بڑھ کے ڈائری، یہ جو آپ کی محبت کی گواہ ہے، وہ اسے کب سے محبت کرتی ہے، کتنے سالوں سے محبت کرتی ہے۔ جب سے وہ محبت کی امید رکھ رہی تھی، تو آپ نے اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیا؟ آپ نے اپنی انا کی زد میں لے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انا نہیں چلتی، مگر اس کے باوجود اسے اپنی انا دکھاتے رہے۔ سنجیدگی سے بولی تو اس کی بات سن کے خاموش ہو گیا۔ زیادہ دیکھو فی الحال ایسی کوئی بات نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ پلیز دیکھو میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس ایک ٹاپک پہ تم چلی جاؤ، مجھے بھی آرام سے رہنے دو۔ اس نے غصے میں جانے کا کہا، تو اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کال کی تھی، وہ کتنی بری طرح سے رو رہی تھی، چچی جان بتا رہی تھی کتنے دنوں سے سوئی بھی نہیں، بس آپ کو یاد کرتی ہے، بار بار کہتی ہے میں اسے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اگر آپ دونوں انا دکھائیں گے تو محبت کیسے چلے گی؟ وہ سنجیدگی سے سمجھانے لگی، خاموشی سے چلی گئی۔ سوچ لیجئے گا، اگر آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک دفعہ کھو دیا تو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے علیشا کمرے سے باہر چلی گئی۔ علیشا نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے نین تارا کا چہرہ آنے لگا۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا نین تارا کو، دیکھا تو اس کے پہلی دفعہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے باوجود اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شاید اپنی انا ہر کسی کے سامنے دکھانے کا عادی ہو چکا تھا، ہر چیز اب اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اسے وہاں سے لے آتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں بہت عجیب ہو گئی تھی، بہت حالت خراب ہو گئی تھی۔ بار بار اپنی مما سے پوچھتی، وہ مجھے لینے نہیں آئے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی، کہتی خود واپس چلی جاؤ، وہ نہیں لینے آئے گا۔ روتے ہوئے کہہ دیتی، میں اگر واپس چلی جاؤں گی تو وہ میری قدر نہیں کریں گے،
انہیں میری محبت کا ہی اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہیں میری بات ہی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ مزید کہنے لگا، دیکھو پریشان نہیں ہوتے، تم واپس چلی جاؤ نا، بیٹا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں، مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ بھی ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مما اگر آپ نہیں آئیں، ایک بات تو بتائیں، وہ مجھے اکیلے لینے آئیں گے؟ آپ نے اپنی ماں کے بارے میں تو پکڑا تھا۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ تو اس کی بات سن کے مما آپ بولے نا، اس سے آگے کچھ بول نہیں پائی۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ چہرے پہ آیا ہوا پسینہ دیکھ کے وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت بھی بہت کچھ اور ہی انہیں بتا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اسے پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کی اور نرمی سے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگی، میں نا مما بننے والی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ آپ انہیں بولے نا وہ مجھے لینے آئیں۔ بالکل ان کی محبت میں چاہیے، ان کی انا میں برداشت نہیں کر سکتی، ان کی محبت دیکھنا چاہتی ہوں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور اسے حیرت تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مما میں خود سے کال کر کے یہ بات بتانے جا رہی ہوں۔ یہ تمام چیزیں مجھے قبول کر لے گا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ محبت سے اسے سمجھانے لگی، نہیں مما مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں بولوں گی۔ اسے دیکھو بیٹا پریشان نہیں کرو۔ یہ کہتے ہوئے چہرے کو چومتے ہاتھوں کے پیادے میں بھر گئی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بس بلا وجہ پریشان ہو رہی تو میرا بچہ پریشان نہیں ہونا، رونا بھی بالکل نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اسے میسج کرو، کال کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اگر کرنا چاہتی ہو، اس کے پاس جانا چاہتی ہو تو جاؤ، خود سے نہیں جاؤ گی، میں ان کے پاس کال کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، رومان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیسے ہو؟ اس سے زیادہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہو نا، مجھے پتا تھا تم عورتیں ایسے ہی کرتی ہو، چھوڑ کے چلی جاتی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے روکا تھا، میں نے بولا تھا میں نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیونکہ تم میرے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے لینے آنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اگر میں صبح تمہیں نہ لینے آؤں تو؟ وہ کہنے لگی، نہیں لینے آؤ نا، لینے آؤ، دوبارہ سے غصے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے بولی، کہنے لگا، اگر کہوں کہ ابھی آ جاتا ہوں تو پھر کیا کرو گی؟ میری خاطر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی، اتنی جلدی وہ کیسے آ گیا تھا؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی تھا۔ جیسے ہی گھبراتے ہوئے داخل ہوا، اس نے اچھی طرح کمرے کو لاک کیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ رو رہی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ رومان نے اس کے ہاتھ کو
اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ شاید ایک تیسرے کو سمجھے نہیں تھے۔ کمرے میں بیٹھی بچپن کی وہ باتیں، وہ سب کچھ نہیں بھول پائی تھی۔ ہماری محبت میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے پیشانی پہ ٹکاتے بری طرح سے رونے لگی۔ اتنی محبت تو آپ نے مجھ سے نہیں کی ہوگی جتنی آپ سے کرتی ہوں، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے نرمی سے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو۔ اگر میری اتنی زیادہ محبت ہوتی تو میں کبھی تمہاری درمیان اپنی انا کو لے کے نہ آنے دیتا۔ اس کے ہاتھ کو تھاما، چوما۔ اب مجھے کیوں بلایا؟ روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، نہیں محبت کرتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما، پیچھے ہو گئی، کیونکہ مجھ سے محبت نہیں کرتے آپ، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا پیشانی پہ بوسہ دیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی، جیسے یہ اس نے ہاتھ پیٹ پہ رکھا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ہمارا بیبی ہے، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہمارا بیبی؟ لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی، تو اس کی بات سن کے یقین نہیں آیا۔ سچ میں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہاں جی، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے لگ چکی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو بہنے لگے۔ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ ایک نفرت تھی اور ایک غصہ تھا۔ محبت سب کچھ ان دونوں کے درمیان ہو چکا۔ ان دونوں کو غلطی کا احساس ہو چکا۔ جتنی جلد بازی میں انہوں نے یہ رشتہ کیا تھا، یہ غلط ہے۔ اتنی جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت دینا چاہیے۔ لیکن اب انہیں دونوں کے درمیان محبت بڑھنے لگی۔